بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر شان اور رتبے والے پیغمبروں میں سے ہیں۔ ان کا نام عبد الغفار بن لمک تھا۔ قوم کی حالت پر نوح کرتے کرتے نوح کا لقب پڑ گیا۔ نوح کے لفظ سے ہی مشہور ہو گئے، یعنی اتنے روتے تھے قوم کے بارے میں، تو نوح کے لفظ سے ہی مشہور ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کی قوم تک کفر شرک نہیں تھا، گناہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل رحمہ اللہ کو قتل کیا، مگر کفر شرک نہیں تھا۔ شرک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا۔ نوح علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا، مگر ان بدبختوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو قبول نہ کیا۔ تو اپنی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان کا تذکرہ کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیسے دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت، تو حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلا جو تمام پیغمبروں کا پہلا سبق ہوتا ہے وہ دیا کہ انے عبد اللہ، کہ تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی۔ یہ تمام پیغمبروں کا پہلا سبق ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی نہیں۔ آگے کیا فرمایا کہ واتقوہ، اور ڈرو اسی سے مراد یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو۔ واطیعون، اور میری اطاعت کرو، یعنی کہ میری اطاعت کرو، یعنی کہ میں اس کا پیغمبر بھیجا ہوا نبی بنا کر بھیجا ہوا ہوں، میری اطاعت کرو۔ اصل میں اطیعونی تھا، یا تخفیفاً گر گئی۔ جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم، بخش دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ، ایمان کی برکت سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یعنی کہ اپنی قوم کو ہر بات پر تسلی دے رہے ہیں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور جب آپ جتنے بھی گنہگار ہو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ ایمان کی برکت سے سارے کے سارے معاف کر دیں گے۔ آگے فرمایا کہ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور وہ تمہیں مہلت دے گا مدت مقررہ تک، یعنی کہ یہ مہلت اور مدت مقررہ وقت تک ہوگی، موت تک۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری میعاد مقرر کی ہے اس وقت تک تمہیں خیر و عافیت کے ساتھ رکھیں گا، مگر یاد رکھنا اِنَّ أَجَلَ اللہِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ، بے شک اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ وقت جس وقت آئے گا مؤخر نہیں ہوگا، موت کا وقت ٹل نہیں سکتا۔ آگے فرمایا لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم جان لو میری بات کو کہ میں تمہاری بھلائی کی بات کر رہا ہوں۔ میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، اس کی گرفت سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال سمجھایا۔ 950 سال بہت لمبا، بہت طویل عرصہ ہے۔ ہمیں تو اللہ کا شکر ہے کہ امت محمدیہ میں 60 سال، 70 سال، 30 سال، 50 سال کی زندگی ہوتی ہے۔ اس میں اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی مان لیں تو کیسا ہماری زندگی دنیا آخرت شاندار ہو جائے گی۔ تو یہ 950 سال تک اتنے لمبے طویل عرصے میں ان کو سمجھایا۔ آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے جس انداز سے انہوں نے سمجھایا۔ لوگوں کی کئی پشتیں بدل گئی، مگر سورۃ ہود آیت نمبر 40 میں ہے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، نہیں ایمان لائے اس کے ساتھ مگر بہت تھوڑے، یعنی کہ اتنے عرصے میں بہت تھوڑے ایمان لے آئے۔ مردوں، عورتوں اور بوڑھوں اور بچوں کی کل تعداد 100 بھی نہیں تھی۔ 90 کا ذکر بھی آتا ہے، 93 اور 95 کا ذکر بھی آتا ہے، 100 کا ذکر نہیں آتا۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ خود بیوی اور ایک بیٹا بھی ایمان نہیں لائے۔
جب سینکڑوں سال کی محنت کے باوجود قوم راہ راست پر نہ آئی تو شکایت کے طور پر کہا اللہ تعالی سے نوح علیہ السلام نے نوح علیہ السلام نے کہا ربی، یہ لفظ جب بھی آئے گا اصل میں ہوتا ہے یا ربی، ربی آئے گا تو اصل میں ہوتا ہے یا ربی۔ شروع میں یا ندا کی اڑ گئی اور آخر میں یا متکلم کی اڑ گئی، معنی ہوگا اے میرے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، بے شک میں نے دعوت دی اپنی قوم کو ہر رات ہر دن، یعنی کہ اپنی دعوت کا حق ادا کر دیا، اتنی لمبی دعوت دی اور بالآخر تھک کر اللہ تعالیٰ سے قوم کی شکایت کرنے لگے، قوم کی اپیل کرنے لگے، اے رب تو جانتا ہے کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، بے شک میں نے دعوت دی اپنی قوم کو ہر رات ہر دن، ایسا نہیں کہ کسی دن دعوت دی نہ دی ہو اور کسی دن نہ دی ہو، کسی دن دی ہو کسی دن نہ دی ہو، بلکہ ہر دن کسی رات دعوت دی اور کسی رات دعوت نہ دی، میں نے ان کو ہر رات ہر دن دعوت دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، پس نہیں زیادہ کیا ان کے لیے میری دعوت نے مگر بھاگنا، جوں میں ان کو دعوت دیتا تھا یہ بھاگتے تھے، اور صرف بھاگتے ہی نہیں تھے، وَإِنِّي کُلَّمَا دعوتہم، بے شک میں نے ان کو جب بھی دعوت دی توحید کی طرف بلایا، شرک سے روکا، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ ان کو بخش دے تو، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ، کر لیں انہوں نے اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی، جب میں نے دعوت دینا شروع کرتا تو یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے تھے کہ لفظ ہمیں سننے نہ پڑیں، استغفر اللہ۔ کیسا نوح علیہ السلام کا جذبہ اور ان کی قوم کا یہ حال، نفرت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، ساری انگلیاں تو کانوں میں نہیں آتی، پوروں کو مبالغتاً انگلیاں کہا۔ آگے فرمایا وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور لپیٹ لیے انہوں نے اپنے کپڑے، مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کانوں میں انگلیاں دے لیتے اور اپنے اوپر کپڑے لے لیتے کہ میری شکل ان کو نظر نہ آئے، پیغمبر کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، اتنی نفرت تھی اپنے محسن سے، وَأَصَرُّوا، اور انہوں نے اصرار کیا، ڈٹ گئے کفر شرک پر، کہتے تھے ہم تیری بات نہیں مانتے، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور تکبر کرتے تھے، تکبر کرنا، تکبر کا معنی ہوتا ہے حق کو ٹھکرا دینا، لوگوں کو گھٹیا سمجھنا، یہ تکبر کی تعریف ہے۔ رب تعالیٰ نے 4 برائیاں ان کی بیان فرمائی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر اور شکوے پر، جن کا حضرت نوح علیہ السلام نے شکوہ کیا۔ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے، نمبر 2 اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیتے تھے، نمبر 3 اصرار کرتے تھے، نمبر 4 بڑا تکبر کرتے تھے، حق کو ٹھکرا دیتے تھے۔ آگے فرمایا ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو دعوت دی کھلے طور پر، علی الاعلان، یعنی کہ ہر جگہ پہاڑوں پر چڑھ کے دعوت دی، جب میرے بات سننے کے لیے تیار نہیں ہونے، میں نے ہر کوشش کی، ہر طریقہ اختیار کیا، گلیوں میں لوگ جا رہے ہوتے تو ان کے پیچھے پیچھے جاتے اور سمجھاتے، بازار جا کر سمجھاتے، کوئی جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جاتے اور سمجھاتے، کوئی ہل چلا رہا ہے یہ ساتھ ساتھ چلتے اور سمجھاتے، اور قوم کو ایک ہی پیغام دیتے، اپنا نفع نہیں چاہتے، درم دینار انبیاء نہیں چاہتے، بلکہ قوم کو ایک ہی بات پر رٹ لگاتے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ ان کی یہ کارروائیاں دیکھ کر لوگ کہتے یہ پاگل ہے، نہ غمی دیکھتا ہے، نہ خوشی دیکھتا ہے، نہ لوگوں کے کاروبار کا خیال کرتا ہے، بس اپنی بات کی رٹ لگائی ہوئی ہے، استغفر اللہ۔ فرمایا کہ سورۃ القمر میں وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ،
کہا انہوں نے دیوانہ ہے، جھڑک دیا۔ وہ 2-4 آدمی بیٹھے ہوتے تو نوح علیہ السلام جاتے تو پاگل کہہ کر دھکے دے کر نکال دیتے۔ کیا عجیب منظر ہوتا ہوگا۔ فرمایا کہ ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے ان کو علل اعلان دعوت دی کہ کان کھول کر سن لو، منادا کر کے آ کر گلیوں محلوں میں ان کو دعوت دی، اور میں نے ان کو آہستہ آہستہ بھی سمجھایا، آہستہ آہستہ بھی سمجھانا، یعنی دعوت کے جتنے طریقے تھے وہ سارے اختیار کیے۔ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، سارے اختیار دعوت کے دیے، دن کو دعوت دی، رات کو دعوت دی، بازاروں میں گلیوں میں ان کو سمجھایا، مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر ان کو سمجھایا، علل اعلان سمجھایا، مخفی طور پر سمجھایا۔ فرمایا جس کا ترجمہ یہ کہ پس میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، کفر شرک سے باز آ جاؤ، غیر اللہ کی پوجا چھوڑ دو، نافرمانیاں چھوڑ دو، انہو کان غفارا، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ دیکھو نوح علیہ السلام کی کیسا محبت بھرا انداز، کہ ان کا اگر کوئی بھی ایسا جتنا بھی غلیظ ترین فعل ہوتا تو نوح علیہ السلام پھر بھی اپنی دعوت کو اور مشن پر ڈٹے رہے۔ لوگ ان کو مجنون کہنے لگے، پاگل کہنے لگے، دھکے دینے لگے، ان کی ایک بھی نہ سننے لگے، پھر بھی انہوں نے اپنی محنت کو جاری رکھا۔ فرمایا کہ یورسل السماء علیکم مدرارا، بھیجے گا آسمان کی طرف سے تمہارے اوپر لگاتار بارش۔ مدرارن کا معنی ہے موسلا دھار بارش۔ ان پر کچھ عرصے کے لیے بارش بھی رک گئی تھی، اس لیے فرمایا کہ تم رب تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا۔ اور کیا کرے گا تم پر اللہ تعالیٰ؟ اگر اللہ تعالیٰ کی بات مانو گے تو ان کو انعامات بھی سنائے، فضائل بھی سنائے۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مدد کرے گا تمہاری مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ، یعنی مزید مال بھی دے گا اور اولاد بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور بنائے گا تمہارے لیے باغات۔ ظاہری بات ہے کہ زمین زرخیز ہو، بارشیں نازل ہوں، پھول بوٹے اگیں گے، کھیتیاں لہلائیں گی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور بنائے گا تمہارے لیے نہریں۔ مَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، نہیں امید رکھتے تم اللہ تعالیٰ سے عزت کی، اپنے لیے تم اللہ تعالیٰ سے عزت اور وقار نہیں چاہتے۔ سورۃ منافقین میں فرمایا کہ عزت کس کے پاس ہے، اور عزت وقار اللہ تعالیٰ عزت اور وقار کس کو دیتا ہے، کون عزت والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وَلِلرَّسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عزت ہے، اس کے رسول کے لیے عزت ہے، مومنین کے لیے عزت ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام پر عمل کرے گا تو عزت تو اسی کے لیے، اس کے علاوہ تو کسی کے لیے عزت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت، فرشتوں کے ہاں عزت، کائنات کے ہاں عزت۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے عزت حاصل ہی نہیں کرتے؟ آگے فرمایا وَقَدْ خَلَقَكُمْ اطوارًا، اطوار طور کی جمع ہے، اور تحقیق اس نے تمہیں پیدا کیا طرح طرح سے، مختلف انداز سے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی لمبے قد کا ہے، کوئی پست قد کا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ ابتداً تمہیں نطفے سے خون کا لوتھڑا بنایا، پھر بوٹیاں بنائیں، پھر ہڈیاں بنائیں، پھر ان پر گوشت چڑھایا، کچھ عرصہ ماں کے پیٹ میں بے جان رہے، پھر جان ڈالی، پھر پیدا کر کے دنیا میں لایا، بچے تھے، پھر جوان ہوئے، پھر بوڑھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھو، اس کی رحمتوں کو دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم پیغمبر کی محنت کو قبول فرمائے، اور جو بھی 100 سے کم لوگ ان پر ایمان لے آئے وہ بہت خوش قسمت ہیں، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہوئے۔ جو اس
پر ایمان نہیں لے آئے اتنی طویل لمبے عرصے میں، وہ دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام، قرآن پاک میں بھی ان کو عزت نہیں دی۔ قرآن پاک عزت مومنین کو دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے عزت ہے، مومنین کے لیے عزت ہے۔ اس کے علاوہ جو مومن نہیں ہے اس کے لیے کوئی عزت نہیں، چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو۔ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے عہدے پر ہو، اگر ایمان نہیں تو کوئی اس کے لیے عزت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیت مبارکہ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اور آپ ہر بات کے محتاج ہیں، ہر لمحے کے محتاج ہیں، تو قرآن پاک کو سمجھنا، سننا، پڑھنا اور اس کی تفاسیر کو سمجھنا بہت ہی اعلیٰ چیز ہے، دنیا مافیہ سے بہتر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور اس نوح علیہ السلام کے پیارے سے انداز کیسے لوگوں کو سمجھایا، اپنے اندر بھی ایسا اخلاق لے آئیں، ایسا اخلاص لے آئیں، اور ان کی باتیں جو آگے مخالفین کی باتیں آئیں تو ان کو سوچیں، سمجھیں، ان کا اچھا تاثر دیں ان کو، چاہے جتنی بھی ہو۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے موضع رکھا ہے۔ جتنی بھی کڑواہٹ ہو، جتنی بھی مشکلات آئیں، جتنی بھی جد و جہد کا سامنا کرنے پڑے، پھر بھی چپ ہو جائے، آہ نہ کر لبوں کو سی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا۔ یعنی کہ جیسے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے مشن پر رہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے مشن کو اپنائیں۔ والسلام، محمد یحییٰ شاہ۔